بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ سفر میں تھے، توشہ ختم ہو گیا، پیاس کی شدت تھی، اللہ سے درخواست کی، اللہ رب العزت نے ابھی دعا کر کے فارغ ہی ہوئے تھے تو دیکھا کہ فضا میں ایک بڑا برتن ہے جو چاندی کا ہے اور اس میں ٹھنڈے پانی کے اثرات محسوس ہو رہے ہیں۔ آپ آگے بڑھے اور اس کو سمجھا کہ یہ دعا کی قبولیت کا نتیجہ ہے۔ اب ایسے وقت میں آدمی کی نگاہ نہیں جاتی ہے جب پیاس کی شدت بھی ہے، پھر دعا بھی کی، ابھی دعا سے فارغ ہی ہوئے ہیں اور ایک دم ٹھنڈا پانی سامنے آ گیا، مگر اللہ جسے بچائیں، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے بھائی۔ تو اس لیے جیسے ہی آگے بڑھے دیکھا تو برتن تو چاندی کا ہے، فوراً پیچھے ہٹ گئے۔ اب چونکہ شیطان کو موقع ملا تھا، اس لیے شیطان نے ایک دم وسوسہ ڈالا دل میں اور کہا کہ حضرت آپ نے دعا کی ہے، اس دعا کے نتیجے میں یہ پانی جنت سے آیا ہے اور جنت میں تو چاندی ہی کے برتن ہوں گے، قرآن میں ہے نہیں قواریر من فضة قدروها تقدیرا، کہ وہ چاندی کے برتن ہوں گے اور اس میں ایک اندازے کے مطابق جام جو مقدر ہے وہ ہوگا، دودھ ہے، پانی ہے، شراب ہے، اور وہاں کی شراب ایسی گندی شراب نہیں ہونے کی، وہ تو بہت خوشبودار، بڑی ذائقہ دار ہوگی وہاں کی شراب، شہد ہے، جو بھی مقدر ہے۔ تو شیطان نے وسوسہ ڈالا ہے تو آپ کی دعا کی برکت سے جنت سے آیا ہے، اور جنت میں کوئی کمہار تو برتن بنا دیتے، کبھی مٹی کا برتن ہوگا، یا کوئی فیکٹری نہیں لگی ہوئی ہے کہ وہاں سے اسٹیل کے برتن تیار ہو رہے ہیں، وہاں تو جنت میں چاندی کے برتن ہوں گے۔ اب جب یہ خیال آیا کہ بھئی یہ تو تیری دعا کر آگے بڑھے، مگر فوراً جیسے شیطان نے وسوسہ ڈالا، فوراً ہی اللہ کی طرف سے رہنمائی ہوئی اور آپ نے اپنے نفس سے یہ کہا کہ ٹھیک ہے تیری دعا قبول ہوئی اور جنت سے آیا، لیکن اللہ کے نبی نے تو چاندی کے برتن میں کھانا پینا حرام قرار دیا ہے، اس لیے اسے نہیں پیا جا سکتا اس برتن میں پانی کو۔ فوراً شیطان نے وسوسہ ڈالا اور اس نے وسوسہ ڈالا کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے نبی نے چاندی کے برتن میں کھانا پینا حرام قرار دیا ہے، لیکن ایک خاص موقع ہے آپ کی دعا کے نتیجے میں، اس لیے آپ کے لیے تو اس وقت حلال ہے، آپ تو پی لیجیے، آپ تو پیاس کی شدت میں، اضطرار کی حالت میں، آپ تو پی لیجیے۔ تو حضرت نے اس کا جیسے ہی خیال آیا تو اس خیال کو بدلا اور کہا کہ ٹھیک ہے اگر میں پی بھی لوں تو پھر اللہ کی تو کھلی نافرمانی ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات تو اسی دنیا میں عمل کرنے کے لیے ہیں، جنت کے لیے نہیں ہے، اس لیے پھر پیچھے ہٹ گئے۔ شیطان پھر آواز گونجی، سامنے نہیں آیا بھی ہو، آواز گونجی تاکہ آدمی دھوکے میں پڑ جائے، آواز آئی کہ چلو ہم ہی حرام کرنے والے، ہم ہی حلال کرنے والے، ہم نے آپ کے لیے اس میں پینا حلال کر دیا۔ اب جب یہ آواز گونجی
تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی ہوئی اور آپ کے ذہن کو روایت آ گئی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، کہ حلال بھی واضح ہو چکا ہے، حرام بھی واضح ہو چکا ہے، اب نہ کوئی حلال کسی کے لیے حرام ہوگا نہ حرام کسی کے لیے حلال ہوگا۔ اور فوراً واقعہ جو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا ازواج مطہرات کا کہ آپ نے شہد حرام کر لیا تھا، اللہ نے اس پر تنبیہ فرمائی کہ جو چیز اللہ نے حلال کی تھی آپ نے کیوں حرام کی؟ تبتغی مرضات ازواجی، کیا بیویوں کی رضا چاہتے ہیں آپ؟ تنبیہ فرمائی اس پر۔ فوراً آپ نے کہا کہ جو حلال ہونا تھا ہو چکا، جو حرام ہونا تھا ہو چکا، اب کوئی حلال کسی کے لیے حرام نہیں ہوگا اور حرام کسی کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ اب جیسے ہی یہ کہا ایک دم سامنے سے ایک بزرگ آ رہے، یعنی شیطان ابھی باز نہیں آیا ہے، باریک چالوں کے ذریعے سے، اسی کو علامہ اقبال نے کہا بڑی باریک ہیں واعظ کی چالیں، لرز جاتا ہے آواز اذاں سے۔ تو شیطان سامنے سے ایک بزرگ کی شکل میں آ رہا ہے، ہاتھ میں عصا ہے، رومال ہے، پگڑی ہے، جبہ ہے، مبارک مبارک مبارک۔ کیا چیز مبارک؟ کہ شیخ آپ کے علم نے آپ کو بچا لیا، آپ کے علم نے آپ کو بچا لیا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ حضرت فوراً چونک گئے کہ یہ گرو ہے۔ آپ نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، بچانے والا علم نہیں ہے بلکہ بچانے والی ذات کس کی ہے؟ ہدایت کون دیتا ہے؟ ایمان کس نے دیا؟ توفیق کون دیتا ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام فرما رہے وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ، میری توفیق صرف اللہ ہی کی طرف سے، بغیر اس کے نہیں ہو سکتا، یہ تو اللہ کا فضل ہے۔ تو اسی کو حضرت نے فرمایا کہ جب تک اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو انسان شیطان کے مکر سے اور چالوں سے محفوظ نہیں۔ ہماری آپ کی جو حیثیت کیا ہے؟ جب پیران پیر ہی کو اس نے دھوکہ دینے کی اتنی کوشش کری، بار بار پٹخیاں دے رہا،